اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حدید آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری مخلوقات جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ زبردست وزڈم والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اسی کی طرف چڑھتی ہے، وہ سب خوب جانتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام امور اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہی دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے راز خوب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کیا کرو جس میں اس نے تم کو دوسروں کا خلیفہ بنایا ہے، تو جو تم میں سے ایمان لائے گا اور مال خرچ کرے اس کے لیے بڑا ثواب ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم کو کیا ہوا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے رسول تم کو بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ اور وہ تم سے وعدہ لے چکا ہے اگر تم کو ایمان لانا ہو۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیت اتارتا ہے، یعنی کلیئر آیت اللہ تعالیٰ ہی اتارتے ہیں تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اور بلا شبہ اللہ تم پر شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے، جس نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، وہ جس نے یہ کام پیچھے کیا برابر نہیں ہے، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ نے سب سے وعدہ بھلائی کا کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کو دگنا ادا کرے گا اور اس کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے اور دہنی طرف چل رہا ہے۔ آج تم کو بشارت ہے ایسی باغات کی جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ، پھر وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت ہے اور دوسری باہر کی طرف عذاب ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق لوگ ایمان والوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالا اور ہمارے لیے حوادث کے منتظر رہے اور شک کیا، اور جھوٹی خواہشات نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغا دیتا رہا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا
کہ اللہ کی وارننگ اور جو دین حق نازل ہوا ہے ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر چکنے کے بعد۔ ہم نے نشانیاں صاف صاف بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور یہ اللہ کو خلوص نیات سے قرض حسنہ دیتے ہیں اور وہ خیرات ان کو دو چند ادا کی جائے گی اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں اور ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخی ہوں گے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل و تماشا ہے اور زینت اور آرائش، اور تمہارا آپس میں فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ طلب کی خواہش رکھنا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش سے کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف بیان کر دیا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل اور تماشا ہے اور محض صرف ایک دھوکے کا مال ہے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، قلب اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، یا کام اللہ کو آسان ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کو آسان ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ تم اس کا افسوس نہ کرو جو تم سے فوت ہو گیا اور اس پر نہ اترایا کرو جو اس نے تم کو دیا، اور اللہ کسی اترانے والے شیخی خور کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اترانے والے اور شیخی خوروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو خود بھی کنجوسی کرے اور لوگوں کو بھی کنجوسی سکھائے اور جو اللہ کے حکم سے منہ موڑے تو اللہ بے نیاز اور حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ترازو، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا، اس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی، اور اس کے لیے بھی کہ اللہ جانچ سکے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسول کی بن دیکھے مدد کرتا ہے، اللہ بڑی قدرت والا زبردست ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں نبوت اور خطاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور بعض تو ان میں سے ہدایت پر آ گئے اور اکثر ان میں سے نافرمان رہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد رسولوں کو ایک کے بعد ایک بھیجتے رہے، اور ان کے پیچھے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور انہوں نے ایک نئی راہ نکالی، رہبانیت کی۔ ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے یعنی ان کی قوم نے اس کو اپنے خیال میں اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، پھر وہ اس کو نبھا نہ سکے جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ پھر ان میں سے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا اجر دیا، اور بہت سے ان میں نافرمان ہی تھے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور اس کے رسول پر ایمان بھی لایا کرو،
وہ اپنی رحمت سے تم کو دگنا اجر عطا کرے گا اور تم کو ایسی روشنی دے گا جس میں تم چلو گے، اور تم کو بخشش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔